بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام ناظرین کو۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے پاک رائز نیوز کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کا آئیکن بھی دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ گزشتہ چند روز سے جب سے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں خطاب کیا، اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مندوب جو کہ گزشتہ دور حکومت میں لگائے گئے تھے کے بارے میں یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ وہ قادیانی ہے اور آئین اور قانون کے مطابق کوئی بھی قادیانی کلیدی عہدوں پہ نہیں رہ سکتا۔ ابھی اطلاع موصول ہوئی ہے کہ اس کو پاکستان واپس بلا لیا گیا ہے اور وہ پاکستان واپس آ رہا ہے۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس شاگان ختم نبوت کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ اقوام متحدہ جیسے پلیٹ فارم سے ایسے شخص کی جس کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ وہ قادیانی ہے، تحقیق بہرحال اس حوالے سے مکمل ابھی سامنے نہیں آئی، لیکن یہ دعویٰ بار بار سامنے آیا بعض شواہد کے ساتھ کہ وہ قادیانی ہے، اور اگر وہ قادیانی ہے تو واقعی اس کو اس منصب پر نہیں رہنا چاہیے تھا۔ بہرحال نبیل اکرم جو ہے، نبیل منیر جو ہے، وہ واپس جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے۔ جو یہ چیز بھی اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہے کہ اگر کچھ لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ یہ نبیل منیر جو ہے وہ قادیانی ہے تو وہ پچھلے دور حکومت میں کیوں خاموش رہے اور اس دور حکومت میں بھی 1 سال تک خاموشی اختیار کیے رکھی، اور وزیر اعظم کی تقریر کے بعد اس کو اچھالا گیا۔ یہ تو پھر پہلے دن سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور ہماری جو ختم نبوت پر کام کرنے والی تنظیمیں ہیں بالخصوص ان کو، لیکن ہر عام مسلمان کو بھی اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اس کا وہاں سے ہٹایا جانا، اس کا وہاں سے واپس آنا، یہ ایک میں سمجھتا ہوں بڑی خوشخبری ہے۔ ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور عمران خان صاحب سے بھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، حکومت کے ذمہ داران سے بھی، کہ وہ لوگوں کو منصب دیتے ہوئے اس بات کو ضرور خیال رکھیں کہ وہ پاکستان کے آئین اور قانون کو مانتے بھی ہیں کہ نہیں مانتے، کیونکہ قادیانی پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بھی نہیں مانتے، لہٰذا ان دونوں وجوہات کی بنا پر ان کو کوئی بھی کلیدی منصب نہیں ملنا چاہیے۔ دوستو اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور پاک رائز نیوز کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔